الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر صلوات بآواز دعا کو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بانیان نے، بچوں نے، انجمن نے جو اہتمام کیا ہے بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ایک مجالس کا اجر عظیم عطا فرمائے. مالک بانیان کی، ان کے خانوادے کی اور جو حاجات لے کے آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مجھے بانیان نے بتایا کہ سید مسافر شاہ صاحب کے نام سے ہم یہ کرتے ہیں، ان کا مالک اس کا ثواب انہیں کے نام اعمال میں درج فرما. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات. اجازت ہے جناب لوگوں نے شروع کی جائے. سادات المومنین سے اجازت لے کے آج کی میں مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں. فرمان ہے میرے مولا کا، سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں سفیروں کا ترجمان عقل کا، کہ تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. آپ سلامت رہے. تمہارا سفیر تمہاری عقل کا. مثال میں سمجھانے لگا، یا دبئی سعودیہ میں سارے یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں نا، کہا جاتا تم نے اس ملک میں جا کے کوئی کام ایسا نہیں غلط کرنا. کیوں؟ تم اس ملک کے سفیر ہو. یہاں پہ جو پاکستان سے گیا وہ دبئی میں پاکستان کا سفیر ہے. کہا کوئی کام غلط نہ کرنا ورنہ ملک کا امیج خراب ہو جائے گا. کہا سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا کہ سفیر عقل کا ترجمان آپ کون ہے؟ کہا ہم 14 توحید کے ترجمان ہیں. نحن ترجمان عقل. ہم اس کے ترجمان ہیں. ہم اللہ کے ترجمان ہیں. ہم اس کی مشیت کے ترجمان ہیں. جملہ میں بڑا قیمتی کہنے لگا. 14 کس کے ترجمان؟ اللہ کے. سفیر کہہ لو. مولا کا فرمان یہ بھی موجود ہے نحن سفراء اللہ فی العالمین، کہ ہم 14 اللہ کے سفیر ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں، جسے اچھا لگے وہ میرے ساتھ بولے. 14 کائنات عالم میں اللہ کے سفیر ہیں. اللہ جانے وہ کیا ہوگا جو حسین کی عقل کا ترجمان ہے. حسین کے عقل کی ترجمانی کسی نبی کے پاس میں نہیں. میں جملہ بڑا قیمتی کہہ رہا ہوں. دیکھیں حسین مولا کے عقل کی ترجمانی کسی نبی کے رسول کے بس میں نہیں. آپ کہیں گے وہ دلال ظلم کر رہا ہے. کوئی نبی حسین کی عقل کا ترجمان نہیں ہو سکتا. میرے پاس دلیل ہی بہت بڑی ہے. کیوں؟ زیادت وارثہ دلیل ہے. سارے نبی ورثہ ہے، حسین ان کا وارث ہے. ورثہ کبھی وارث سے
وصفة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث ابراہیم خلیل اللہ آدم نوح موسیٰ عیسیٰ پھر آگے کیا کہتا ہے السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ السلام علیکہ یا وارث علی المرتضیٰ آئے ہائے سارے جنت میں ورثہ ہے جو جملے پہ بولے گا اسے موضوع سمجھ آ جائے گا سارے نبی ورثہ حسین وارث سوا لاکھ نبیوں کا وارث ہے حسین وہی حسین ورثہ ہو گیا قائم اس کا وارث ہو گیا آئے ہائے سوا لاکھ نبی حسین کا ورثہ حسین قائم کا ورثہ میرا موضوع ہے رجب اور لشکر قائم. میں پہلا جملہ کہنے لگا آج علموں پہ لکھا جاتا ہے یا سقائے سکینہ یا عباس علمدہ. میرے امام کہتے ہیں جب قائم آئیں گے نا تو ان کے علم پہ جملہ لکھا ہوگا وہ یہ ہوگا السلام علیکم یا سار اللہ. رب فرمائیں السلام علیکم یا چوٹی اور گردنوار والوں مجھے فخر ہے میں نے پوری دنیا میں چوٹی کا نام بلند کیا ہے. 57 ملکوں میں گیا جا کے بتایا مرتضی مہدی آف چوٹی زری کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے وطن ہے جو اپنی اصل کو بھول جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. معلوم ہو گیا امام اتنا بڑا عہدہ ہے امامت اتنا بڑا عہدہ ہے اس کا قتل ہی حقیقت میں اس لیے شہید ہوئے مولا حسین. قاتل کی فہرست کون بتائے گا؟ دیکھیں اللہ نہ کرے ساڈا علاقہ ہے کسی کا کوئی بندہ قتل ہو جائے کوئی جب قتل ہوتا ہے تو مقدمہ درج کرانے کون جاتا ہے؟ اچھا جی پکی بات ہے. مجھے کیونکہ یاد نہیں میں نے کبھی ایسے مقدمے بھگتے نہیں نا کیا کروں اے میرے خزانہ تو بڑے بھگتے ہیں. اچھا آپ نے غور فرما لینا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اتنا آسان ہو جائے گا. قاتلوں کی فہرست کون بتاتا ہے؟ اس بندے نے مارا اس بندے نے مارا اس بندے نے مارا کون بتاتا ہے؟ وارث. امام حسین کا وارث کون تھا؟ چوتھے امام. تو پھر جو شیعہ ہے نا اب وہ سر اٹھائے مرتضی مہدی بن حافظ جملہ کہنے لگا ہے میرے چوتھے امام نے قاتلوں کی فہرست بتائی. چالت بادشاہ میں لعن اللہ
اب میں جو پڑھ رہا ہوں زیارت وارثہ میں ہے کہ نہیں؟ اسے آتی ہو تو میرے ساتھ بولے گا نا، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، آگے کہتے ہیں لعن اللہ امتن سمیت بناؤ لگاؤ فرازیت بے، جس نے قتل حسین کا سنا سن کے راضی ہو گیا اس پہ بھی لعنت ہے۔ ارے امام نے بتا دیا خبردار قاتل حسین سے ہمدردی نہ رکھنا ورنہ تم پہ بھی لعنت ہے۔ نہیں فرما رہی ہے، میں مولا کا فرمان بتا رہا ہوں۔ امت پہ لعنت، جس نے ظلم کیا، جڑا سن کے راضی تھی گئے۔ اچھا یہ قاتلوں کی فہرست بتائی جا رہی ہے۔ ویسے مجھے یقین تھا چھوٹی سی میری بات کو ضائع نہیں کریں گے۔ بظاہر قاتل ایک ہے، امام نے کہا نہیں ساری امت ہے۔ کیوں مطلب 9 لاکھ کا 9 لاکھ قاتل ہے، یہ 9 لاکھ کیوں قاتل ہے؟ 9 لاکھ کلمہ پڑھ رہے تھے محمد رسول اللہ تک، یہ 72 پڑھ رہے تھے علی ولی اللہ۔ قتل حسین کی وجہ کیا ہے؟ جسے اچھا لگے وہ بولے، جسے نہ لگے بے شک مجھے نہ سنے۔ قتل حسین کی اصل وجہ کیا ہے؟ علی کربلا کے میدان میں اسلام اور مسلمان کی لڑائی نہیں تھی۔ میں اتنی احتیاط میں جملہ کیا ہے کہ بندے پنچے بھی نہ کرا سکتا۔ سمجھ رہے نا، ہو جاتے ہیں نا۔ کربلا کے میدان میں کافر آئے تھے، مسلمان ہی تھے نا، یا اوپر سے پڑھتے تھے؟ یار کوئی کافر نہیں آئے تھے، مسلمان ہی تھے۔ کربلا کے میدان میں اسلام اور مسلمان ہی تھے۔ ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف مسلمان ہے۔ مسلمان پڑھ رہے تھے محمد رسول اللہ، اسلام والے پڑھ رہے تھے علی ولی اللہ۔ تو بنیادی جنگ کیا ہے؟ امت پہ لعنت، نتیجہ مرتضیٰ دینے لگا ہے۔ اگر مہربانی صاحبان بستی والوں بندے بولے مرتضیٰ اس سے بڑھ کے جملہ کہے گا، امت پہ لعنت، جس نے ظلم کیا اس پہ لعنت، جو سن کے راضی ہو گیا اس پہ بھی لعنت۔ بنیادی وجہ تھی قتل حسین کی، علی ولی اللہ۔ اب جو بندہ بھی حسین کی قتل کی فہرست سے نکلنا چاہتا ہے اسے قرار ولایت علی۔ جو علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا وہ بھی حسین کا قاتل ہے، کیونکہ امت میں آتا ہے۔ علی ولی اللہ۔ یار میں بات کر رہا ہوں تو ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ قاتلوں کی فہرست کس نے بتائی؟ آپ کی اپنی مرضی، مولوی کی مولوی صاحب تو آپ کو کہتے ہیں یہ زیارت عاشورہ پڑھو پڑھو، جب پڑھو تو پھر جو لکھا اس پہ عمل کرو۔ نہیں فرما رہے بھائی آپ یہ مدرسے میں چلے جائیں، دائیں بائیں جہاں مدرسے کو کہے گا جی زیارت عاشورہ پڑھا کرو، زیارت وارثہ پڑھا کرو۔ پھر جب زیارت عاشورہ وارثہ کے بات کرتے ہو تو پھر یہ نہ کہا کرو کہ نام لے کے لعنت نہ کیا کرو۔ زیارت عاشور میں نام لے لے کے امام نے لعنت کی ہے۔ کہنے لگا ہے اس لیے علی کی بیٹی نے ابن زیاد کے دربار میں جملے کہے تھے، علی کی بیٹی کا سنا ہے کوفیہ، علی کا بغض حرامزادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا۔ علی کا بغض
بغض علی سے ہے، کربلا سجی کس لیے؟ بغض علی کی وجہ سے۔ ہمیں دفاع کس کا کرنا ہے؟ تو یزید سے ہمدردی ہے تو یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ اگر حسین کے چاہنے والے ہو، حسین تو حق بن کے کھڑا ہو گیا، بغض لکھا ہوتا ہے یہاں پہ، اور نہیں پتہ چلتا نا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، کالی کا ذکر چھیڑ دو کھیل کے باہر آ جائے گا، مومن اللہ کے منافق۔ اب حسین سب کے وارث، قائم آل محمد کس کے وارث ہیں جی؟ وارث ہے، بدلہ کس نے لینا ہے؟ وارث ابن حسین۔ اب سارے بیٹھے ہو انتظار میں، سارے انتظار میں بیٹھے ہو نا کہ سرکار آئیں اور بدلہ۔ میں سورہ بقرہ کی 210 نمبر آیت، سورہ بقرہ 210 نمبر آیت، میرے کہنے پہ جا کے دیکھنا، اللہ تم لوگوں سے جو انتظار میں بیٹھے ہو، اس میں محنت کر کے مجھے بلایا نا بھائی نے، یہ تو بھائی مجھے بلاتے ہیں ہمیشہ، ان کی محبت ہے، مجھے بلا لیا انہوں نے، محبت میں آپ نے بلایا کس لیے کہ رجت بتانے، رجت بتانے امام زمان علیہ السلام کا ہمیں کہا جاتا ہے جب ہم آ کے یا محمد والے محمد کے فضائل پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی نہیں صحیح یہ باروں بندے منگوا گھندے نے تو یہ جو ہے نا 14 کو اللہ کی صفت میں شریک ثابت کرتے ہیں۔ میں 14 تو بڑی دور کی بات ہے، جو میرے سامنے چوٹی زری بستی برمانی والے بیٹھے ہو، اللہ نے تم لوگوں کو اپنی صفت میں شریک کر رکھا ہے۔ تم لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ نے تمہیں اپنی صفت میں شریک کر رکھا ہے، دلیل قرآن ہے، اللہ کہتا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اللہ کہتا تم بھی انتظار کرو، میں اللہ ہوں گے انتظار کرنا، وہ اللہ ہوگا، روایت نہیں آیت ہے۔ آپ سلامت رہے، اللہ کہتا تم بھی انتظار کرو، میں اللہ ہو کے، تم بھی انتظار کر رہے ہو، وہ بھی انتظار کر رہا۔ آل محمد تو بڑی دور کی بات ہے، آل محمد تک تمہاری سوچ نہیں جا سکتی، اللہ نے وقت نہیں بنائی جو ان کا انتظار کر سکے، کیونکہ محمد خود اکلے کل ہے۔ اللہ کہتا حل ینظرون، ترجمہ سن لو، لوہے دل میں لکھو، حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام، اللہ کہتا ہے اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ میرے ساتھ بولے، روایت نہیں، سورہ بقرہ 210 نمبر۔ تم لوگوں سے کہہ رہا جو انتظار میں بیٹھے ہو، حال ینظرون، اس انتظار میں بیٹھے، یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام، اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ اللہ جسم رکھتا ہے، سارا علاقہ بتائے چوٹی سدی ضلع دینا راضی تھا، اللہ جسم رکھتا ہے نہیں، بادلوں پہ بیٹھ کے آ سکتا ہے نہیں، تو سورہ بقرہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ میرے والد سے قرآن مولا سے پوچھا تھا مفضل نے، مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں تعویل تعویل او رہل آیت اتاؤ یظہر قائم علیہ السلام، تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ قائم بادلوں پر آ جائے۔ علی روایت نہیں پڑھی، سورہ بقرہ کی 210 نمبر آیت ہے، تفسیر میرے چھٹے بادشاہ نے کی ہے، کہتاتی تعویل ہاؤ رہل آیت اذا جظہرن قائم علیہ السلام،
اللہ حقیقت میں کہنا یہ چاہتا ہے کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا، امام مظہر ہوتا ہے۔ کیسے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے؟ اب سمجھ آئی؟ شہید حسین ہوئے، وہاں نعرہ کیا لگا؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے، جب امام کا قتل ہی توحید کا قتل ہے، پھر امام کا آنا بھی اللہ کا آنا ہے، کیونکہ مذہب امام ہے، نمائندہ امام ہے، اس میں کوئی شرک والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ مذہب امام ہے۔ کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو؟ لیکن قرآن کی آیت تو مجھے بولے، مجھے خوشی ہوئی ہے، آنا میرے مولا قائم نے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے، اور اللہ کے ملائکہ بھی بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا اللہ تو جسم رکھتا نہیں، آنا کس نے ہے؟ میرے امام کہتے میرے بیٹے قائم کا آنا ہی حقیقت میں اس کا آنا ہوگا۔ تو مولا نے قرآن کا تو پھل بنا ہونے کا تو اور ملائکہ بھی آئیں گے، کیا فرشتوں کی باتیں ہیں؟ کیا فرشتوں کی نہیں، یہ ان صحاب قائم کی بات ہے جو زمین میں بنا ہے، دفن ہو گئے، جیسے ہی ظہور قائم آئے گا بادل کے ٹکڑے آ کے کہیں گے کم یا ولی اللہ، امام ہوگا، یمتاز ہوگا، اور اللہ کے ولی تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ رجت پہ بات ہو رہی ہے، قائم کے سپاہی ہے۔ اپنی زندگی اور سلامت رہے، میرے مولا کا فرمان موجود ہے کہ جیسے ظہور قائم ہوگا، جو 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 میرے مولا کا سپاہی ہوگا، آسمان سے بادل کا ٹکڑا اترے گا، اتر کے آگے کہے گا آ سوار ہو جا، دنیا دیکھے گی یہ ہے، ہو سکتا تم ہو، علی والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، متعین نہیں کر سکتے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کا جتنا عقیدہ ہوگا، جس کے بعد جتنی ولایت علی ہوگی، جتنی عشق اور محبت ہوگی، وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھے گا ہے وہ جا رہا ہے والملائکہ کو، اور ملائکہ تو پھر مرتضی یہاں چھوٹی گلی بستی بلواری میں جملہ کہے، اور جس قائم کے سپاہی اللہ کی نظر میں ملائکہ سے کام نہ ہو، اس کمال کو حجت کہتے ہیں۔ قائم آل محمد کے سپاہیوں کو اللہ ملائکہ کہہ رہا ہے۔ زندگی آپ سلامت مولا صحت دے دے۔ فرمایا آنا کس نے ہے؟ سرکار کیا بن کے آئیں گے؟ یہ اللہ نہیں ہے، یہ مظہر توحید ہے، یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامنے یہ ہوں گے، مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی خدا جائے گا۔ یہ توحید بنوانے کے لیے آئے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مگر ان کا آنا ہی نمائندے یہ ہے، مظہر یہ ہے، دلیل یہ ہے۔ اللہ اکبر، سرکار قائم بادلوں پہ تشریف لائے، اتریں گے کہاں؟ دیکھیں مجھ سے پہلے سرکار کا آنا، سرکار آئے، مولا ہیبت اللہ کے کھڑے، مولا کے بابے کا لقب ہے ہیبت اللہ، اور فرما رہے جب گزرتے تھے نا لوگ دیکھ کے ڈر جاتے تھے، اس کے چہرے پہ اللہ والی ہیبت ہے۔
حسن عسکری بادشاہ کا لقب ہے اللہ ہے اور لشکری عسکر کی جگہ پہ لشکر کو عسکری لشکر والا مولا سے پوچھا گیا کہ لشکر والا یہ چکر کیا ہے؟ تو میرے امام نے تفسیر کر کے بتایا کہ میرے باپ حسن عسکری کا لشکری حقیقت میں حزب اللہ ہوگا. حزب اللہ اللہ کا لشکر ہی غالب آئے گا. لشکر میرے مولا عسکری کا ہے. اللہ کہتا میرا وہ جس طرح محمد مصطفیٰ کو پالا ابو طالب نے علم یجد کا یتیمن پاوا. اللہ نے آیت بھیجی کا پالا ابو طالب نے پالا ابو طالب نے. اللہ کہتا تو یتیم تھا میں نے تجھے اپنی پناہ میں لے لیا. معلوم ہو گیا جو مظہر توحید ہوتا ہے اس کے فعل کو اللہ اپنا فعل ہی تو کہتا ہے. آپ سلامت رہے. نعرہ اس کے سرکار قائم بادلوں پر بیٹھ کے آئے انتظار میں ہے. مانگو دعا. یہ سرکار آئے مانگتے ہو ہمیں ان کے انصار میں سے شمار فرما. کہتے نا ہر بندے کی خواہش ہے انصار میں سے شمار فرما. اور پتہ بھی ہے جھگڑا قائم کا کس بات پہ ہوگا, جنگ کس بات پہ ہوگی, علی ولی اللہ پہ. دعا مانگتے ہو آ جا, علی ولی اللہ میں شک بھی جاری ہے. یہی نعرہ لگے. اور میں تو آپ کو سنا دوں منتقم میرا مولا قائم ہے کہ نہیں. ہر جگہ پہ کہا منتقم کون؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں میرا بیٹا قائم وہ منتقم ہے جو اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائے گا. جو اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائے گا. سارے قائم سے بڑے ہیں پتا ہے ورنہ ہے تو ایک ہی نور نا. ان میں عمروں کا نہیں ہوتا. یہ تو دنیا داری کے لیے بتایا گیا ہے. سرکار کہتے ہیں مظہر میرا بیٹا قائم وہ منتقم ہے جو سب بڑوں کو ان کا حق دلوائے گا. آج کے بعد چوٹی زری میں جتنی دیر نعرہ لگے گا نا آپ کی مجلس میں یہاں پہ خمسے میں انشاءاللہ لوگ دل سے لگائیں گے. میرے امام کہتے ہیں اپنے بڑوں کو ان کا حق میرا بیٹا قائم دلوائے گا. سب سے پہلے ظہور قائم کے بعد مخدومہ کونین آئیں گی. جناب سیدہ کہیں گی قائم بیٹا مجھے میرا حق فطرت چاہیے. سرکار مصطفیٰ کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے. علی کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے. حیبت اللہ امام حسن عسکری تک سارے کہیں گے قائم بیٹا ہمیں ہمارا حق چاہیے. میرے امام کہتے ہیں مفضل اپنے بڑوں کو ان کا حق
اول خیش بعد درویش، یعنی پہلے گھر والے پھر باہر والے. قائم بھی یہی کریں گے، پہلے گھر والوں کی گردنیں اتاریں گے. جس کی ضرورت قادر ہو کہ اللہ کو ہے. یہ جملہ بڑا قیمتی تھا. وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ بھی انتظار میں بیٹھا آئے، کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا کہ وہ آ کے بدلے لے. اللہ جسم نہیں رکھتا کہ بدلے لے، آ کے لڑے. آپ کو ایک دوسرے سے محبت ہے نا، تو چوتھی طریقے میں لڑائی چھوٹی موٹی تو میں نے بھی بڑی دیکھی ہے. جب میں آتا تو ساجا آپ رشتہ دار کرنا ہوتی نہ ہے بھائی. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی حفاظت اس پہ واجب ہوتی ہے. آپ بات سمجھ گئے نا. جو جس سے عشق کرتا ہے نا، جہاں اسے عشق ہے نا، وہ اپنے عشق کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے. میں اتنی بڑی بات کہنے لگا ہوں، رجب کا یہ سارا نشہ ہی کر جائے گا مردوں کو اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی. وہ نشہ اترے گا، بجٹ تاریخ ہوگا کہ پتہ گھومتے ہوئے ایسے لگے گا ہم جنت میں گھوم رہے ہیں. جہاں عشق ہو جائے نا وہاں حفاظت واجب ہوتی ہے. اللہ عشق کرتا ہے محمد سے. اللہ جسم نہیں رکھتا، عشق کرتا ہے. حسین سے عشق کر، علی سے عشق کر، علی تجھے مرنے نہیں دے. سرکار قائم بادلوں پہ آئیں گے، اتریں گے کہاں مجھے نہیں یاد. سرکار قائم کعبے کی چھت پہ خطبہ بھی دیں گے. جو خطبہ ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خطبہ توحید ہوگا.
یہ صرف 2-4 بندوں کے لیے جملہ تھا، ہر ایک کا ظرف ہی نہیں میری بات کو سمجھ آنا، میری زندگی میں جو جملے کو سمجھ گیا ہے۔ سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آئیں گے، مجلس لائیو چل رہی ہے یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈ کرو۔ مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین چار جادے والا یہ نہ سیکھ رہا ساڈا، ہائے ہائے اگلی گل نہیں آخری، ٹھیک ہے صحیح، چار جادے والا میرا علاقہ نا جناب، تو جی پوری ذمہ داری سے میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، ریکارڈ کرو۔ کسی مولوی کے باپ کی، دادے کی، پردادے کی جرت ہی نہیں کہ مرتضی چوٹی کی سرزمین کا ہے، کسی نے بیوٹی سے جرت ہی نہیں کہ اس حدیث کا انکار کرے کہ قائم کعبے کی چھت پہ آؤ گے، یہ جملہ نہیں کہیں گے قائم کعبے کی چھت پہ آؤ گے، پہلا جملہ کہیں گے کیا؟ تعالوا الی بیت اللہ، آؤ وہی ید اللہ، قائم اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ کی زندگی کو چاہتا کرو مسلم، ہائے ہائے جتنا بات اچھی لگی کہ نہیں، آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ کس کا ہے؟ آپ کی زندگی ہو سلامت رہے، ہاتھ مولا قائم کا ہے۔ بیعت کس کی؟ کسی مولوی کے پیٹ میں، مقصر کے پیٹ میں مرور اٹھا نہیں، سارے کہتے ہیں جی بیعت اللہ کی ہے، ہاتھ امام کا، یہی تو میں کہتا ہوں، ہاتھ امام کا ہے، بیعت اللہ کی، یہی سمجھاتا ہوں، ریس اللہ کا ہے، ہاتھ امام کا ہوگا۔ ید اللہ 14 ہے، رزق کا مالک وہ ہے، تقسیم 14 کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہیں۔ آج صرف جلدی ہے، کل سے جلدی نہیں ہے، کل سے جتنا دیر مرضی سو لینا، آج ہی صرف جلدی ہے کہ ایک پروگرام ہے جس کے لیے مجھے واپس جانا ہے، کل سے انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے 15-20 منٹ پہلے آنا ہے، میں 3:30 بجے بیٹھوں اور پھر 1 گھنٹے میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کا تذکرہ میں کیسے کروں جو توحید کے ترجمان ہے، جن کا بولنا ہی توحید کا بولنا ہے، جن کا لڑنا ہی توحید کا لڑنا ہے، جن کا دینا ہی توحید کا دینا ہے۔ مظہر یہ ہے، بس یہی سمجھانے کی کوشش، یہ خدا نہیں ہے۔ گفتگو کرنا لیکن ایک جملہ کہہ کے پھر جاتا ہوں، دیر سے ہو گئی لیکن جملہ بڑا قیمتی ہے۔ علی سمجھ کیوں نہیں آتا؟ بندوں کو علی اصل بندے مقصر ہو کیوں رہے ہیں؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اسے سمجھنا ہے آپ نے۔ مثلا پرانے دیہات میں پنڈ ایسے کنویں بڑے ساڈا بھی خوہ سی نا صحیح، سورج تو پانی لوگ کھڑ رہے ہیں۔ شرعی مسئلہ ہے، اگر اس کنویں میں کوئی کتا، کوئی نجاست گر جائے، کتے کی بات ہے، کتا گر جائے نا، تو اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نجاست نکال کے نا اس میں سے 80 ڈول پانی کے نکالو، پھر وہ پاک ہوگا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے نا اپنی کتاب میں لکھا، کسی گاؤں میں گر گیا، وہاں پہ ایک ملنگ بھی بیٹھا تھا، وہ غازی عالم سلم لے کے گھومتا پھرتا رہتا تھا، سارے گزرتے ہوئے مولوی بھنگی چرسی پتہ نہیں کیا کیا اسے کہہ کے جاتے ہیں، پینے سے سارے بیٹھے ہیں، بلاؤ مولوی صاحب کو، صحیح مولوی صاحب آئے، کیا کروں؟ حضرات بڑا سا ہوتا ہے میں مولوی پورا علاقہ میں اندر ہے، اللہ جی ملنگ صاحب نے آیا، ملنگ کو دیکھ اس کا پارا ہائی ہو گیا،
ملنگ تو دیکھ رہے اس کا پارا ہائی ہو گیا. جیسے پارا ہائی ہوا نا علی والا آ جائے مولوی چڑھ کے اندر دے. حقیقت میں چڑھ مولوی کو ملنگ سے نہیں مولا کے فضائل سے ہے. مولوی کے فضائل پڑھو وہ خوش ہے, مولا کے پڑھو تو یہاں پال پڑ جاتا ہے. اور نے کہا جی 80 ڈول نکالو پاک. ملنگ کا پھر سوچ لے, پھر سوچ لے. 80 ڈول نکالو, اب تو کہہ دیا وہی شریعت ہے. 80 ڈول نکالو. انہیں ڈول سوچ پائے 80 ڈول سے نکالے. اب پاک ہے, پاک ہے. ملنگ نے کہا پھینکو ڈول. ڈول پھینکا, نکالا, شیشے کا گلاس لیا, اس میں ڈال کے چلو مول صاحب پیو. شریعت میں پھینکے دارو پیو. پی رہے نا, اسے سفید سفید بال نظر آئے. انہوں نے کہا یہ بال کیسے ہیں؟ اور صحیح وہ جو کتا گرا تھا اس کے ہے. ماتم کر کے مولوی کہتا ہے اور کتا نکالا نہیں. آپ نے تو کہا نا بڑا سی ڈول نکالو. کہتا اصل مسئلہ یہ ہے پہلے کتا نکالو پھر اسی ڈول نکالو پھر یہ بات ہوگا. ملنگ گربان میں ہاتھ ڈال کے کہتا تجھے علی سمجھ کیسے ہے؟ پہلے اندر سے بغض علی کا کتا نکالو. اندر سے بغض علی نکالو پھر سمجھ آئے گا علی کیا ہے. جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. حضرتانوں تنہا نہیں آتی, حسین کی 4 سال کی بطول بھی آتی ہے. آج اپنے حصے کی عبادت مکمل کرنے لگا. جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا, آپ کو پتہ نہیں بی بی کا نام نہیں لکھا گیا تھا. امام فرماتا جو جناب صغرا کے بچھوڑے پہ ایک مرتبہ ہائے کرتا اسے اپنے گاؤں میں ہائے نصیب نہیں ہوتی. مدینے میں کیفیت کیا تھی؟ جناب صغرا سلام اللہ علیہا اپنی چھوٹی سی گٹھڑی ہاتھ میں لے کے, عصا کا سہارا لے کے ایک کے پاس جاتے کہتے کوئی تو مجھے ساتھ لے جائے. صغرا ویران گھروں میں مر جائے گی. جناب عباس علمدار کے پاس آئے, جب کوئی کچھ نہ بن سکا نا اپنے حصے کے بھائی جناب اکبر کے پاس آئی نا, کہ اکبر تو میرے حصے کا بھائی. بہن وعدہ کرتی ہے راستے میں پانی بھی نہیں مانگوں گی, یہ بھی نہیں کہوں گی مجھے اونٹ پہ بیٹھا, لیکن مجھے ساتھ لے جا. تب بابا نے نام نہیں لکھا. روزادار ہائے کرنے آئے ہو نا, بی بی صغرا کہتی ہے اکبر بابے سے جا کے بات کرو, اگر بابا انکار کرے نا اتنا ضرور کہنا بابا اپنی بہنوں کو تو لے کے جا رہے ہو. اتنا ضرور کہہ دینا اکبر کہ میری بہن صغرا بیمار ہے. یہ کہہ کے امام حسین کے سامنے آئے نا, کھڑے ہوئے حسین رونا شروع کیا. اکبر صغرا کیوں آئے ہو؟ جناب اکبر کہتے بابا میری بہن بیمار ہے, ویران گھروں میں میری صغرا مر جائے گی, اسے ساتھ لے چلو. اب جو رونے کی نیت سے آیا ہے نا وہ ہائے ضرور کرے. امام کہتے ہیں اکبر میری بہت بڑی مجبوری ہے, میں صغرا کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. اتنا کہنا تھا علی اکبر مولا روک کے کہتے بابا اپنی بہنوں کو تو لے کے جا رہے ہیں, میری صغرا کی دفعہ کوئی مجبوری ہوگی. کیا مجبوری ہے؟ ادارو ہائے کرنا اتنا سننا تھا. حسین ختم کر کے کہتے ہیں اکبر میری مجبوری یہ ہے میری صغرا کی شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے. حسین کی دعوت گوارا نہیں کرتی, میری ماں زہرا کی شبیہ ہو کوفہ اور شام کے. بازاروں میں بغیر چادر کے چلے, ہر کوئی آتا اپنے گھر کو تالا لگاتا. جو سید بیٹھا تھا وہ
ہائے کرے گا میں سمجھوں گا یہاں سید بیٹھا ہے، ہائے ہائے۔ جناب سغرا اس دروازے کے پاس بیٹھی ہے جہاں سے ہر ایک نے گزر کے جانا تھا۔ عزادار چونکڑی مار کے مخدومہ بیٹھی ہے، جو بھی گزرتا نا چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاٹ کے کہتے ہے کوئی نہیں مجھے ساتھ لے جائے، ہے کوئی مجھے ساتھ لے جائے۔ ہر کوئی اپنے گھر کو تالا لگاتا، چابی جناب سغرا کی جھولی میں ڈال کے کہہ دیتا سغرا اللہ کے حوالے۔ اب تیاری کر لو عزاداروں، آخر میں مولا حسین آئے، اپنی بیٹی کو پیار کیا۔ میری بیٹی سغرا میں تجھے اپنی کرسی دے کے جا رہا ہوں، مدینہ میں نے خالی نہیں چھوڑا، میری جگہ پہ تجھے حجت بن کے فیصلے کرنے ہیں، بس جا کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ قافلہ چلا گیا، تم نے سن لیا، میں دیکھو غربت کیسی پڑنے لگا ہوں۔ 1 میل قافلہ چلا تھا نا، حسین نے اپنا راہبار روکا، اب ہے زینب اگر اجازت ہو میں آخری مرتبہ سغرا کو دیکھا، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، اللہ جانے میری بیٹی